نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظیم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 54 تک 9 آیات کریمہ تلاوت ہوئیں۔ ان 9 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اختتام کی چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ دیکھیے، اس سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان ہم نے سمجھا اللہ کی نعمتوں کی قدردانی۔ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، مثل داؤد و سلیمان علیہ السلام۔ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں وہ باوجود دنیاوی خوشحالی کے ناکام اور نامراد ہو جاتے ہیں۔ وہی خوشحالی کا ذریعہ ان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے، مثل قوم سبا۔ پھر مشرکین کا اپنے بارے میں یہ گمان کرنا کہ ہم مال اور اولاد والے ہیں، اس لیے ہم اللہ کے مقرب ہیں، اور اگر آخرت کا کوئی تصور ہے، پہلے تو ہے نہیں، اور اگر ہے بھی تو آخرت میں بھی ہم ہی کامیاب ہوں گے، یہ ان کا دوسرا نظریہ باطل۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید فرمائی کہ رزق کی تقسیم کا معاملہ اللہ نے علم پر، عقل پر یا فن پر نہیں رکھا، بلکہ اپنی حکمت پر موقوف کیا ہے۔ جس کو جتنا چاہا رزق عطا فرما دیا، جس کو جتنا چاہا دنیاوی وسائل سے نواز دیا، اور جس کو جتنا چاہا تنگ کر دیا۔ یہ اللہ کی منشا اور مرضی ہے۔ اس کے دینے میں بھی حکمت ہے، اس کے نہ دینے میں بھی حکمت ہے۔ دونوں طرف آزمائش ہے، دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ بات بتائی۔ درمیان میں 2 بلکہ 3 مرکزی عنوان یہ بھی سمجھائے کہ توحید اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے، رسالت اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے، قرآن کا نزول اللہ کی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، لہٰذا ان میں سے ہر ایک کی قدردانی کرنے والا کامیاب، اور ان میں سے کسی ایک کی ناقدری کرنے والا کیا ہے؟ ناکام۔ اب اسی سارے عنوانات اور انہی سارے موضوعات کا تتمہ فرما رہے ہیں۔ کس بات سے؟ کہ دیکھو، 2 باتیں ذہن میں رکھ لو۔ ایک، یہ رسول تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، رسول تمہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ نمبر 2، اللہ نے تمہیں غور و فکر کی صلاحیت دی ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں، رسول نصیحت کر رہے ہیں، اللہ نے تمہیں غور و فکر کی صلاحیت دی ہے۔ اب تمہارا کام یہ ان 2 نعمتوں کی قدر کرو، نصیحت کی قدر کرو
غور و فکر کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ قیامت کے دن پچھتاؤ گے، اس وقت دنیا میں آنا چاہو گے آ نہیں سکو گے۔ بس یہ لب لباب خلاصہ ان آیات کریمہ کا۔ دیکھیں قل انما اعظکم بواحدہ، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ کون؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ گویا نصیحت اللہ کی طرف سے نصیحت کا مل جانا، اللہ کی طرف سے کسی نصیحت کرنے والے کی مجلس کا دستیاب ہو جانا، اللہ کی طرف سے کسی نصیحت کرنے والے کی مصاحبت اختیار کرنے کا شرف مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھی مجلس، اچھی نصیحت والا فرد اگر دستیاب ہو جائے تو زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، معنی یہ کہ اللہ کی توحید پر کاربند ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے سارے موضوعات کو نا ایسے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے۔ ان تقوموا للہ، عقیدہ توحید اختیار کرو۔ مثنا و فرادا، اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ اور دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ، معنی یہ انفرادی طور پر بھی غور کرو، اجتماعی طور پر بھی غور کرو۔ یہ ہے ان تقوموا للہ، مثنا و فرادا کے اندر غور اور فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو اور غور و فکر کرو۔ اور پھر فرمایا ثم تتفکروا، اکیلے اکیلے یا دو دو ہو کر کے تم کیا کرو؟ غور و فکر کرو۔ یہ ہے ایک بات۔ اب اگلی بات، ما بصاحبکم من جنہ، وہ جو مشرکین نے کہا کامیاب ہم ہیں محمد نہیں، کامیاب ہم ہیں محمد کے ساتھی نہیں، اللہ فرماتے ہیں ما بصاحبکم من جنہ، تم ان کے متعلق کہتے ہو کہ یہ ساحر ہے، تم ان کے متعلق کہتے ہو کہ یہ مجنون ہے، تم ان کے متعلق کہتے ہو یہ شاعر ہے۔ مختلف آیات میں، ان پچھلی آیات میں بھی شاعر کا الزام انہوں نے لگایا۔ قرآن مجید نے مشرکین کے ان تینوں الزامات کو ذکر کیا ہے۔ آپ کو وہ شاعر سمجھا کرتے تھے، آپ کو وہ کاہن سمجھا کرتے تھے، آپ کو وہ جادوگر سمجھا کرتے تھے۔ ان الزامات کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقام پر فرمایا، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی وہ شاعر نہیں ہے، یا یہ کلام شاعر کا کلام نہیں ہے، لیکن تم میں سے بہت تھوڑے لوگ اس بات کو مانتے ہیں۔ یہ بات کسی کاہن کی کہی ہوئی نہیں ہے، تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ وما هو بقول شاعر، اسی طریقے سے سورہ تکویر میں فرمایا گیا کہ وما بصاحبکم وما صاحبکم بمجنون، وما صاحبکم بمجنون، کہ تمہارے ساتھی مجنون نہیں ہیں۔ یہاں کہا گیا وما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے ساتھی پر جنون نہیں، وہاں کہا گیا تمہارے ساتھی مجنون نہیں۔ دونوں میں ایک ہی مفہوم کیا ہے کہ تم جو جنون کی نسبت رسول کی طرف کر رہے ہو، تمہاری یہ نسبت کرنا غلط ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے رفیق کو جنون نہیں ہے، تمہارے ساتھی کو جنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ شاعر، یہ کاہن، یہ جادوگر یا یہ جنون کا جو بھی الزام لگا رہے ہیں، اللہ پاک ہر جگہ پر اس کا انکار کر کے یہ فرما رہے ہیں ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اس جملے میں دو باتیں آ گئیں، دو عقیدے آ گئے۔ ان هو الا نذیر لکم، یہ مجنون نہیں بلکہ یہ تو تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ تو گویا یہ ڈرانے والے ہیں، ان کا انتخاب ہوا، انتخاب کرنے والے اللہ، جس کا انتخاب اللہ کرنے وہ کون ہوتے ہیں؟ رسول۔ تو یہاں عقیدہ رسالت آ گیا۔ اب اگلی بات، بین یدی عذاب شدید، کس سے ڈرا رہے ہیں؟ فرمایا یہ ڈرا رہے ہیں سخت عذاب سے جو تمہارے سامنے آنے والا ہے، جو تمہارے سامنے آنے۔ کیا مطلب؟ کہ جو تمہاری موت کے بعد
کہ عذاب کا دن ہے، اس عذاب کے دن سے تمہیں ڈرا رہے ہیں، معنی یہ کہ تمہیں آخرت سے ڈرا رہے ہیں۔ تو عقیدہ آخرت آ گیا، عقیدہ رسالت آ گیا، پھر اللہ کی توحید کی بات آ گئی، اور یہ ساری باتیں ملی کہاں سے؟ وحی الہی سے، یعنی قرآن پاک سے، عقیدہ قرآن بھی آ گیا۔ تو یہ سارے وہ نظریات، وہ سوچ بھی جو پیچھے بیان ہوئی، وہ سارے موضوعات کو ایک آیت کریمہ میں تو دریا کوزے میں بند ہو گیا۔ اب اگلی بات فرمایا قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے کوئی صلہ نہیں مانگا، اس نصیحت کرنے پر کوئی صلہ نہیں مانگا۔ توجہ، اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو کہ نہیں جی پہلے مانگا ہوگا تو اب نہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ ان کو یہ بھی کہہ دیجئے، اگر تمہارے وہم و گمان میں بھی یہ بات موجود ہے نا کہ میں نے مانگا ہے تو سن لو، اگر تمہارے گمان میں موجود ہے اسے اپنے پاس رکھو، فَهُوَ لَكُمْ، وہ تمہارا ہے، میرا نہیں ہے، میں نے مانگا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر تم تک کسی نے غلط بات پہنچائی ہے کہ محمد اس کے بدلے میں کوئی صلہ مانگنا چاہتے ہیں، اصل میں اس کا ایک پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید ارشاد فرمائی، جب منصب رسالت کا اعلان کیا، جب قرآن کی حقانیت کی بات کی، آخرت کی بات کی، تو لوگوں نے اس کو اپنے نظریے، اپنی سوچ اور اپنے آباء و اجداد کے دین کے خلاف سمجھا۔ اب اور تو اس کے راہ میں رکاوٹ ڈال نہیں سکتے تھے، انہوں نے کیا کیا، اس رکاوٹ ڈالنے کا طریقہ یہ اختیار کیا، لوگوں سے یہ آپس میں میٹنگز کے اندر یہ بات کہی کہ بھائی اصل میں بات یہ ہے، یہ جو شخص ہے نا، یہ شخص قوم کے اندر اپنی سرداری چاہتا ہے، یہ شخص مکہ مکرمہ میں اپنی قیادت چاہتا ہے، یہ شخص چاہتا ہے کہ یہ تم سے کوئی مال ہتھیا لے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ نکاح کا ارادہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب لوگ یہی باتیں لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے۔ ابو طالب آپ کے بھتیجا جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کے نئے دین کی بات کر رہا ہے نا، اگر اسے مال چاہیے بتائے، اپنی ڈیمانڈ بیان کرے، ہم اس کے سامنے مال کا ڈھیر لگا دیں گے۔ اگر اس کا ارادہ کسی عورت سے نکاح کرنے کا ہے، یہ جس کے اوپر نکاح اپنی انگلی اٹھائے گا ہم اس کو اس کے نکاح میں دے دیں گے۔ اور اگر یہ قیادت اور سیادت چاہتا ہے تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں، ہم اس کو اپنا سربراہ مان لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو آباء و اجداد کے دین سے کٹ جانا ہے اور ان کے خلاف بات کرنا ہے، یہ ہمیں قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے پس منظر میں کہا کہ دیکھو تم مجھ سے کسی صلے کی امید رکھتے ہو کہ میں کسی عورت کو چاہتا ہوں، میں مال چاہتا ہوں، میں سرداری چاہتا ہوں، ہرگز نہیں۔ اگر تمہارے ذہنوں میں کسی نے غلط بات ڈالی ہے تو وہ تمہیں ہی زیب دیتی ہے، تم ہی لے لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا صلہ تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ کتنی جامع معنی بات ہے۔ اگلی بات، یہ نصیحت کا ایک پہلو ہے جو آگے آ رہا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے جو بھی بیان ہوا کہ میں اس دعوت توحید پر صلہ نہیں مانگ رہا، وہ تمہارے لیے، تمہیں منظور، تمہیں قبول، تمہیں مبارک۔ لیکن اب اگلا طریقہ، قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اوپر سے حق بیچتا ہے۔ قذف کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، میرا رب اوپر سے اتارتا ہے حق کو، علام الغیوب، اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے، مطلب وہ جانتا ہے کہ کب کہاں کس طرح کے احکامات اتارنے، اس لیے اس نے جو احکامات اتارے اسی نے اتارے۔ اب اگلی بات، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، محبوب یہ بھی کہہ دیجئے کہ حق آ چکا اور باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ کے سوا جتنے بھی پرستش کیے جانے والی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ باطل ہیں، اور باطل نے نہ تو پہلے کوئی چیز بنائی نہ بعد میں کوئی چیز دوبارہ کوئی چیز بنا سکتا ہے، یعنی اللہ کی پیدا کردہ چیز کو بھی دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، کہ جائے کہ وہ اپنی کوئی چیز بنائے۔ جبکہ حق تو یہ ہے کہ حق بغیر اسباب کے، بغیر وسائل کے، بغیر بنیاد کے، بغیر ابتدا کے، حق وہ ہے کہ جو بدیع السماوات، جس نے ابتدا سے ہی چیزوں کو پیدا کر دیا، پھر ان کو جوڑ کر کے خالق السماوات جوڑ کر کے بنایا، پھر فاطر السماوات ان کی تدبیر بھی کر رہا ہے، یدبر السماوات،
یہ میں ایک اشارہ کر رہا ہوں اس بات کی طرف. آگے انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پھر عرض کروں گا کہ فاطر، بدیع اور خالق کے معنی میں کیا کیا فرق ہے. لیکن اتنا اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حق خود کو فرمایا، باطل کس کو فرمایا؟ تمام معبودان باطلہ کو. حق فرمایا محمد کریم کو اور باطل فرمایا مشرکین کے عقائد و نظریات کو کہ اللہ حق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے. یہ معبودان باطلہ باطل ہیں، یہ پیدا نہیں کر سکتے. اللہ نے حق کے ساتھ محمد کو بھیجا، جو انکار کر رہے ہیں وہ باطل ہیں. وہ کون ہے؟ اچھا، یہ آیت کریمہ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. محبوب کہہ دیجئے حق آ گیا، باطل مٹ گیا، چھٹ گیا، باطل ختم ہو گیا. اور باطل تو مٹ جانے والا ہی. یہ دونوں آیت کریمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عملی زندگی میں اس وقت پڑھ رہے ہیں اور بڑا جذبے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن بیت اللہ کے اندر جتنے رکھے ہوئے بت تھے ان میں سے ایک ایک بت کو نیزے سے یوں کر کے گرا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. حق آ گیا، باطل نے پہلے بھی کچھ نہیں پیدا کیا اور بعد میں بھی کچھ دوبارہ بھی کچھ پیدا نہیں کر سکتا. یہ دونوں آیتیں اللہ کے رسول اس وقت پڑھ رہے تھے اور یہ وہ مبارک موقع ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر علی بن ابو العاص، حضرت ابو العاص کے بیٹے علی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے نواسے ہیں، وہ آپ کے کندھوں پر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ کسی جگہ پر چھڑی یا نیزہ اونچے اونچے رکھے ہوئے بتوں کو مار رہے ہیں اور گرا رہے ہیں، اور جو نیچے ہیں انہیں رسول اللہ خود نیزے سے یوں مار رہے ہیں اور یہ آیات پڑھ رہے ہیں جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي. اب نصیحت کا ایک پہلو یہ بھی ہے. ایک یہ تھا کہ میں اجر نہیں لیتا، دوسرا یہ کہ دیکھو میں حق لے کر آیا ہوں اور جن کو تم پوچھ رہے ہیں وہ باطل ہیں، اور حق اور باطل کے درمیان جب بھی مقابلہ ہوا باطل ہی شکست ہوتا ہوا، حق کبھی شکست نہیں کھا سکتا. یاد رکھیے حق کبھی کبھی مغلوب ہو سکتا ہے عارضی طور پر، لیکن شکست مقدر ہے باطل کا. یہ دونوں پہلو ہو گئے. تیسرا پہلو فرمایا آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ ان ضللت فانما اضل علی نفسی. اگر میں غلط راستے پر ہوں، میں صحیح راستے پر نہیں ہوں، گمراہ ہوں، تو میری گمراہی کا نقصان مجھے کو ہوگا. لیکن وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي. اگر میں ہدایت پر ہوں اور یقیناً ہدایت پر ہیں تو یہ اس وحی کی برکت سے ہے جو میرا رب میری طرف بھیجتا ہے. گویا قرآن کی حقانیت آ گئی. قرآن سچ ہے. قرآن کیا ہے؟ اگلی بات اِنَّهُ سَمِيعٌ قریب. بے شک کہ وہ سننے والا اور قریب ہے، نزدیک تر ہے. یہ بات. اب نصیحت کا ایک پہلو اور، دنیاوی اعتبار سے نہیں سمجھتے تو ذرا اخروی اعتبار سے ایک منظر تمہارے سامنے رکھتا ہوں. اس منظر کو سامنے رکھ لو، پھر کفی افسوس ملنے کے بجائے اس دنیا میں غور کر لو. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اللہ پاک فرماتے ہیں کاش آپ دیکھیں، اللہ اکبر، کہ جب اذ فزعوا یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، جب یہ اللہ کے سامنے نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور نامہ اعمال اس وقت دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا اور ان جیسوں کو بائیں ہاتھ میں مل رہا ہوگا. یا لیتنی لم اوت کتابیہ کے یہ نعرے لگا رہے ہوں گے، کاش کہ آج نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. یا لیتنی مت، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم مٹی ہوتے. یہ جب نعرے لگا رہے ہوں گے اس وقت آپ وہ منظر دیکھیں تو فلا فوتا واخذوا من مکان قریب، تو اس وقت یہ عذاب سے بچ نہیں سکے. فلا فوتا بھاگ نہیں سکیں گے، بھاگنا چاہیں گے، دوڑنا چاہیں گے، چھپنا چاہیں گے، روپوش ہونا چاہیں گے، لیکن بھاگ سکتے نہیں.
دنیا کے اندر انسان جرم کر کے بھاگ سکتا ہے، چھپ سکتا ہے، ہو سکتا ہے قانون کی نگاہ میں نہ آ سکے، سیکورٹی فورسز جو ہے وہ اس کو نہ پکڑ سکیں، قانون کے شکنجے میں وہ نہ آ سکے، ممکن ہے، بہت دفعہ ممکن ہے۔ بعض اوقات پیسے کی وجہ سے، بعض اوقات ویسے ہی انسان چھپ جاتا ہے، ہاں جی کسی کی نگاہوں میں نہیں آ سکتا، اس کے اوپر جتنی مرضی پابندیاں لگائی جائیں وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، دنیا کے اندر ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ قیامت کے دن ہماری نگاہوں سے چھپنا چاہیں گے، بھاگنا چاہیں، اب اندازہ کیجیے، اللہ اکبر، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں نہیں، شاید اس سے بھی کہیں زیادہ انسان ہوں گے۔ تصور ہے نا، بندہ 1000-2000 میں کھڑا ہو تو کیمرے کی نگاہ سے بھی غائب ہو جاتا ہے، کیمرہ بھی اس پر نگاہ نہیں ڈال سکتا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فلا فوتا، بھاگ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، مانے یہ دور بھاگ ہی نہیں سکتے۔ یہاں قریب اور دور کا معنی کیا ہے؟ فلا فوت وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيب سے مراد یہ ہے کہ یہ اسی جگہ میں پکڑے جائیں گے، اب یہ دور جا نہیں سکتے، یعنی دنیا میں واپس پلٹ ہی نہیں سکتے۔ اچھا اگلی بات، وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، جب بھاگ نہیں سکیں گے، فرار نہیں اختیار کر سکیں گے تو کہیں گے کہ اے پروردگار ہم اس پر ایمان لائے، کس پر؟ جو آپ کے پیغامات تھے، آپ کے نبیوں کی دعوت تھی، اس پر ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں اب ایمان لانا قابل قبول، کیونکہ دنیا دار العمل تھا، یہ دار الجزا ہے، دار الجزا میں کوئی کسی قسم کا ایمان، توبہ یا کسی قسم کا استغفار قابل قبول، فدیہ نہیں، بدلہ نہیں۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کیا معنی؟ معنی یہ دیکھیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جب قیامت کے دن آپ تھر تھراتا ہوا دیکھیں گے، خوفزدہ دیکھیں گے، بھاگنے کی کوشش کریں گے، دنیا میں پلٹ آنے کی کوشش کریں گے، پلٹ نہ سکیں گے، تو پھر اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اب ان کا ایمان لانا قابل قبول کیوں؟ اس لیے کہ اب دنیا یعنی آخرت سے دنیا میں ایمان لانے کے لیے دنیا میں آنا ہے نا، ایمان لانے کے لیے دنیا میں آنا ضروری ہے، کیونکہ دنیا دار العمل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس دور کی جگہ سے اس جگہ پر، اس مکان پر جس کو آج ہم قریب کہہ رہے ہیں، دور کی جگہ سے اس قریب کے مکان میں آنا ممکن ہی نہیں، اور لمبے اتنے ہاتھ ان کے اتنے لمبے نہیں کہ وہاں سے یہاں آ کر کے اپنے لیے ایمان کا کچھ ذرہ حاصل کر لیں۔ ایک محاورہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کی گرپ اتنی نہیں ہے کہ اب وہاں بیٹھ کر کے یہ ایمان حاصل کر سکیں، تو وہاں تو ایمان نہیں ملے گا۔ آگے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، تحقیق انہوں نے پہلے اس سے انکار کیا، یہ پہلے سے انکار کرتے رہے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور بن دیکھے دور ہی سے تیر چلاتے رہے، یعنی اٹکل پچو جس کو کہتے ہیں، ہاں جی، اپنے تخمینے، اپنے اندازے لگاتے رہے، نہیں 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 آخرت تو ہے ہی نہیں، کوئی قبر شبر نہیں ہے جی، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو یہ اپنے طور پر اندازے لگاتے رہے، لیکن اب جب حقیقت ان کے سامنے آ گئی، اللہ پاک جب جلال میں کہیں گے نا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں، تب تھر تھراہٹ پیدا ہوگی۔ آگے فرمایا وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم من قبل، اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا، جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے، انہم کانوا فی شک مریب، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک۔ دیکھیے یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، اس دنیا کے اندر، اس دنیا یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم من قبل، کہ ان کے اور ان کی مرضیات کے درمیان ہم نے حائل ڈال دیا ہے، پردہ ڈال دیا ہے، اور وہ مرضیات کیا ہیں؟ مرضیات یہ ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جینا، یہ پردہ ہم نے ڈال دیا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کی قوتیں نہیں ہو سکتی،
ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی نہیں ہو سکتی، دولت ہمیشہ رہے نہیں ہو سکتی، ان کے عہدے منصب اور ان کی جو حیثیت ہے وہ برقرار رہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان ہم نے پردے ڈال دیے، اور ان کی دوسری طرف ان کی اور ان کی خواہشات کے درمیان پردے ڈال دیے، معنی یہ ان کی خواہش یہ ہے کہ باطل غالب رہے اور حق مغلوب رہے، ہم نے پردہ ڈال دیا۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ محمد نہ رہے، محمد کے ساتھی مٹ جائیں، ہم نے پردہ ڈال دیا۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا دین غالب رہے اور محمد کے ساتھیوں کا دین مغلوب رہے، ایسا نہیں۔ تو گویا ان کی اور ان کی خواہشات کے درمیان پردہ، اب وہ جب پردہ ڈل گیا تو یہ حق کے قریب پہنچ نہیں پا رہے اور باطل ان کو مل نہیں رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی کیفیت وہی پچھلی امتوں کی ہو گئی، ان کو بھی باطل بھی نہیں ملا اور حق کے سے وہ ویسے ہی دور ہو گئے۔ تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ۔ آپ جانتے نہیں کیا فرعون، دیکھیے 40 سال موسیٰ علیہ السلام اس کو اور اس کی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ ان 40 سالوں میں فرعون تھر تھراتا رہا، کپ کپاتا رہا، خوف زدہ رہا، ہر وقت پریشان رہا۔ ان 40 سالوں میں گویا اس کے پاس منصب تھا، سکون نہیں تھا، اقتدار تھا لیکن اطمینان نہیں تھا، قوت تھی لیکن کر کچھ نہیں پا رہا تھا، جگہ جگہ ذلیل رسوا ہو رہا ہے، باوجود لشکر کے عزت کوئی نہیں ہے۔ پھر 40 سال کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ اسی عہدے میں، اسی قوت میں، اسی طاقت میں، اسی لشکر کے ساتھ ڈبو دیا۔ کما فعل باشیاء انہم کانوا فی شک مریب، وہ یعنی وہ یوں سمجھ لیں کہ دریائے شک میں غوطہ زن تھے، دریائے شک میں غوطہ زن تھے اور اسی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ یہ فرعون کی بات نہیں ہے، صرف ساری قومیں جو دریائے شک میں کیا رہی، ڈوبی رہی، اللہ نے ان کو وہیں پر غرق کر دیا، اور جب وہ وہاں غرق ہو گئے تو پھر اللہ کے سامنے ناکام اور نامراد ہو کر کے آئے۔ یہ سورہ مبارکہ مجھے اور آپ کو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی تعلیم دیتی ہے، نصیحت کرتی ہے، ترغیب دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔